بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین دو ٹاپک ہیں وہ بہت ہی انتہائی اہم ہے کہ سب سے پہلے مفتی منیب الرحمان اور شاہد افریدی میں بہت کڑے کا مقابلہ ہے۔ سب سے زیادہ گندے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ کون چاٹے گا اور مقابلہ کون جیتے گا۔ عسکری ذرائع کے مطابق مرزا افریدی اور مریم نواز اور بلاول بھٹو نواز شریف اور شہباز شریف میں مقابلہ چل رہا تھا۔ جب سے مفتی منیب نے انٹری ماری اور شاہد افریدی اور ان کو ٹکر کا مقابلہ دیا ہے تو نمبر مفتی منیب بھی بہت آگے لے چکے ہیں۔ اب مفتی منیب کے جیتنے کے امکان زیادہ ہیں۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ مفتی منیب بہت آگے نکل چکے ہیں۔ دیکھیے شاہد افریدی اور مفتی منیب الرحمان کی منافقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اگر آپ انسٹاگرام پر ویڈیو سنیں تو آپ کی اس پر کیا رائے؟ اگر آپ ویڈیو تھرڈ پر سنیں تو آپ کی کیا رائے؟ اگر آپ سوشل میڈیا کے ادر پلیٹ فارم پر سنیں تو آپ کی کیا رائے؟ آپ نیچے کامنٹ میں ضرور دیا کریں۔ سب سے پہلے بتائیں کہ عدت کے نکاح پر شاہد افریدی نے بیان دیا جس کا جواب نہیں۔ کیا مفتی منیب الرحمان نے عدت کے نکاح پر بیان دیے؟ جواب نہیں۔ کیا مفتی منیب الرحمان فلسطین کے معصوم بچے جو غزہ میں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے مسلمان حکمران بے بس ہو چکے ہیں؟ ہم پہلے بھی بار کہہ چکے ہیں غزہ کے فلسطین کے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ ہم سے نہیں دیکھی جا رہی ہیں۔ وہ غزہ کے جو معصوم بچے جو بھوک سے سوکھ رہے ہیں ان کی ہڈیاں سوکھ رہے ہیں، کیا مفتی منیب الرحمان نے آواز اٹھائی؟ نہیں، کیونکہ مفتی منیب الرحمان کو پتہ ہے کہ میں اگر عمران خان صاحب کے خلاف بیان دوں گا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں ہوگا اور میں بوٹ چاٹنے میں اہم کردار ادا کروں تو مجھے پیسہ ملے۔ کیا کوئی پاکستان کے علماء کرام نے یا پاکستان کے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کسی گدی نشین نے کسی دیوبند نے، چاہے شیعہ ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے سنی ہو چاہے جو بھی ہو، کیا فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھائے؟ جواب نہیں۔ میرا تعلق بھی اہل سنت سے ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان جیسے کردار بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کیا سعد رضوی، کیا گدی نشینوں، کیا دیوبند، کیا اہل حدیث، کیا پاکستان میں تمام طبقے جن چلو چھوڑیں ہم نہیں پڑھتے، کیا ہم مسلمان بحیثیت میں خود کیا ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی؟ جواب نہیں، کیونکہ ہم چاہتے بھی نہیں کہ فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمارا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا اور آخرت بھول چکے ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کے معصوم بچوں کی مدد فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ کیا فلسطین کے لیے مفتی صاحب نے کوئی بیان دیا؟ جواب نہیں۔ کیا فلسطین میں مسجدیں شہید کی گئیں، بچوں کو عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ مفتی صاحب نے بیان دیا؟ نہیں۔ حال ہی میں اسلام آباد کی انتظامیہ نے مسجد گرائی، کیا اس پر مفتی صاحب نے بیان دیا؟ جواب نہیں۔ کیا پاکستان میں شراب کو 4 ہولڈروں کو لائسنس دیا گیا؟ کیا مفتی صاحب نے جواب دیا؟ جواب نہیں۔ کیا شاہد افریدی کوئی ایسا بیان دیتے؟ نہیں۔ شاہد افریدی بوٹ پال عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی، کیا اس کو مہنگائی نظر نہیں؟ کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ اس کو پی سی بی کا عہدہ چاہیے، یہ چاہتا ہے کہ میں پی سی بی کے عہدے پر بیٹھوں اور پاکستان کرکٹ جو پہلی بار تباہ ہے اس کو مزید تباہ کروں۔ آج ہم یہ مفتی منیب الرحمان اور مرزا انجینئر کے درمیان مقابلہ، عسکری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مفتی منیب الرحمان مرزا انجینئر سے 25 نمبر لے کر آ گئے اور افریدی 10 اور شہباز شریف اور نواز شریف 25 نمبر پیچھے ہیں، بلاول بھٹو بھی 25 نمبر پیچھے ہیں۔ تو مفتی منیب الرحمان سب سے آگے نمبر لے کر جا رہے ہیں۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ مزید 2-3 ماہ دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ کیا افریدی یا مرزا افریدی یا شہباز شریف یا نواز شریف یا مفتی صاحب لے کر جائیں گے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب اہل سنت والے حق پر تھے تو سلطان قسطنطنیہ فتح کی تو حکمرانی تو تھی، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کی یا انگریزوں کی دیگر کی غلامی کرنے لگے تو آج ہمارا حال دنیا کے سامنے ہے۔ پہلے ہم قسطنطنیہ بھی فتح کی اور بہت سی فتوحات ہمارے نصیب میں ہوئی تھی، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شاہد افریدی جیسا بوٹ پالشیا دیکھیے پاکستان میں انسانی حقوق کی لاپتہ افرادوں برباد کی؟ جواب نہیں۔ کیا شاہد افریدی نے پاکستان میں اغوا ہو رہے ہیں؟ کیا مفتی منیب الرحمان نے بیان دیا؟ نہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ جواب دیا نہیں۔ ایک شخص گلملہ توڑے ان لوگوں کو 10 قید سزائیں؟ افریدی بولا نہیں۔ مفتی صاحب کو چھوڑے، مفتی کا عمران خان سے وجہ کیونکہ مفتی صاحب کو
جو پاکستان کے چاند دیکھنے والا قابض تھا اس سے عہدے سے ہٹایا گیا، تو مفتی صاحب کا تو بنتا ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن افریدی تو چاہتے ہیں چلو چھوڑیں ان کا جو معاملہ، لیکن دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو عہدے دیتی ہے یا نہیں، یا بوٹ پالش کرنے کا کوئی انعام ملتا ہے یا نہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر، تاکہ آپ کو آنے والے اپڈیٹ وقت میں تیری شکریہ۔